الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین یا رب العالمین. 18ویں نشست. 17 نشستیں تقریباً کیا کم و بیش ہم لوگوں نے پہلا جز مکمل کیا ہے قرآن کا. 30 پاروں میں سے پہلا پارہ. اتنا زیادہ نشستوں کی وجہ جو ایک خاص وجہ ہے، اہم ہے، جو وہ یہ ہے کہ اٹ واز 1 hour وتھ قرآن، لیکن اس کو گھٹا کر کے 1 گھنٹہ کر دیا گیا ہے. تو ظاہر ہے 1 گھنٹے سے گھٹا کے آدھا گھنٹہ کر دیا گیا ہے، تو ظاہر ہے یہ اس کے اثرات تو ہوں گے. بہرحال انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مکمل قرآن اس طرح سے بیان کرنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اب تک یہ نشست 18ویں نشست، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسٹاک ٹیکنگ ہو جائے اس نشست میں کہ ہم نے کیا کچھ اب تک جانا ہے. سورۃ الفاتحہ سے لے کر اور 141ویں آیت ہے غالباً، جہاں پر پہنچ کر کے ہم لوگوں نے پہلا پارہ ہم لوگوں کا مکمل ہوتا ہے. تو ذرا سے ایک نظر ان کو دیکھ لیا جائے. ایک نظر کیا مطلب، لیٹس ٹیک این اسٹاک. سورۃ الفاتحہ یہ بہت ہی اہم صورت ہے اور انداز دعائیہ ہے. یہ صورت کی اہمیت یہ ہے کہ ایک ایمان والا اس صورت کے ایک ایک لفظ کو بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے پڑھتا ہے، سمجھتے ہوئے پڑھتا ہے. اور الحمدللہ اس ہر آیت پر اسے اللہ کی طرف سے جواب بھی ملتا ہے، لیکن یہ اسی کے لیے ہے جو سمجھ کے پڑھے، اس لیے کہ غافل دل کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. سورۃ الفاتحہ اردو میں صرف دہرا رہا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں. تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات اور صفات ہیں جو بہترین، بے مثال اور تمام عیوب و کمزوریوں سے پاک ہیں. پوری کائنات کے خالق و مالک اور مخلوقات کی تمام ضروریات و حاجات کو ان کی بہترین نشو و نما کے لیے پوری فرمانے والے ہیں. قرآنی آیات کو میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ سارا میں نے ذرا وضاحت کے ساتھ بتا دیا ہے. سلام پر رحمت، بے حد و حساب رحم فرمانے والے ہیں، الرحمن الرحیم. تمام کے تمام اختیارات بروز قیامت اللہ کے ہی پاس ہوں گے اور تمام با اختیار مخلوقات اس دن اس کے حضور فیصلے کے لیے بے بس اور بے کس پیش کی جائیں گی. مالک یوم الدین. یا اللہ، ہم آپ کی ہی اطاعت گزار، فرما بردار اور آپ سے ہی مدد طلب کرنے والے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، اس سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما دیں جس کا اختتام آپ کے ابدی انعام پر ہو، اور ان تمام راستوں سے ہمیں محفوظ فرما دیں جن کو اختیار کرنے والے آپ کی ناراضگی و سزا کے مستحق بنیں، راہ گم کر بیٹھے. آمین یا رب العالمین. یہ آخری حصہ ہے
کہ جس کے اندر واقعتاً اس کی طلب ہے کہ وہ سیدھے راستہ، وہ راستہ چاہتا ہے جو اللہ کی رضا کا ہے، اور ان راستوں سے بچنا چاہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے، یا گم ہو جانے کا، جانا کہیں تھا کہیں اور پہنچ گئے کہیں، اس سے بچنے والے لوگ، انہی کو سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کہا گیا۔ سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہیں؟ جو اللہ کی رحمت اور نعمت کے طلبگار ہیں، اور ان سے بچنا چاہتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ایسی اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں جس پر چلنے والوں پر اللہ کا غضب ہوا، اور اس راستے سے بچنا چاہتے ہیں جس پر چلنے والے کہیں کا کہیں پہنچ گئے۔ کہیں کا کہیں سے مراد یہ، آخرت میں تو دو ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر جنت کا راستہ گم ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، جہنم ہی پھر۔ یہ سورۃ الفاتحہ کی بات تھی۔ اب آئیں ذرا جو کچھ ہم لوگوں نے پڑھا ہے اب تک، اس پر ذرا ایک نظر ڈالیں۔ پہلی بات یہ کہ آخرت یقینی ہے۔ کوئی بھی عقل رکھنے والا انسان وہ مجبور ہے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے، مجبور ہے۔ اس کی عقل اسے لازماً پہنچا کے رہتی ہے کہ آخرت لازماً ہونا ہے، ورنہ یہ دنیا ادھوری ہے۔ اور وہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو جنت یا نعوذ باللہ جہنم۔ تمام انسان جو آئیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ان سب کو انہی دو ٹھکانوں میں سے کسی ایک میں جانا ہے، یعنی جنت اور جہنم میں سے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ جو لوگ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اللہ انہیں متقی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے والے لوگ۔ ان کی خصوصیات سورۃ البقرہ کی آیات 2 سے 5 میں ہم لوگوں نے دیکھی۔ غیب کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے، اور غیب میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ کلام پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا کہ وہ دل کی گہرائی سے تسلیم کرنے والے ہیں کہ اللہ نے انسان کو جنت کی راہ بتانے اور جہنم سے بچانے والی تمام باتیں کتابوں کی شکل میں اپنے رسولوں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں پر ماضی بعید میں نازل فرمائی، اور ماضی قریب میں اپنے آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی شکل میں عطا فرمائی۔ اس کتاب کی وضاحت، بیان اور تفصیلات کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، جو صحیح احادیث کی شکل میں اپنی اصلی شکل و صورت میں تا قیامت موجود رہنے والی ہے۔ ایسا انسان جو اپنے آپ کو بچانے والا ہے جہنم سے، نماز کی اقامت کا اہتمام اسی طرح کرے گا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے آغاز سے لے کر اپنی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک کی، اور دنیا سے جاتے جاتے امت کو اسے قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ہاں، یہ آپ کی آخری وصیتوں میں سے ہے۔ ایسا انسان اللہ کی ودیعت کردہ رزق کو اسی طرح خرچ کرنے والا ہوگا جس طرح اسے قرآنی آیات میں ہدایات ملیں گی، اور وہ آخرت پر یقین کامل رکھنے والا ہوگا۔ شروع میں ہی 2 سے 5 تک انسانوں کی ایک قسم،
اس کے بعد 6 سے لے کر کے 8 تک انسانوں کی ایک دوسری قسم، اور اس کے بعد 9 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک انسانوں کی تیسری قسم۔ یہ 3 قسم ہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں، اور ایسا ہی ہوگا، اور ایسا ہی ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی، اور انشاءاللہ آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ جو تینوں قسموں کو اللہ نے بتایا ہے، میری نظر میں یہ ایکسٹریم کیسز ہیں، یعنی ایکسٹریم اوپر کا حد ہے، اس کے نیچے بے شمار طبقات ہیں۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے جائیں گے یہ ظاہر ہوتا جائے گا، ان طبقات کے بارے میں علم ہوتا جائے گا۔ بہرحال یہ ایکسٹریم کیفیت ہے۔ تیسری قسم کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی واضح طور پر نشانی بتائی، وہ بھی ایکسٹریم قسم ہے۔ اس کے بعد آیت 21 سے لے کے 25 تک قرآن پورے نوع انسانی کو خطاب کرتا ہے، اور عقلی دلیل کے ساتھ، عقلی دلیل موجود ہے اس میں پوری نوع انسانی کے لیے کہ یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور ماننے والے اس کو تسلیم کرنے والے اور نہ تسلیم کرنے والوں کا انجام بھی اللہ نے بتا دیا۔ آیات 26 سے 29 تک اللہ تعالیٰ نے اصولی حقائق بتائے ہیں، اصولی حقائق کی نشاندہی کی ہے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، نشاندہی کی ہے، جن کی وضاحت قرآن کے میں آگے آنے والی قرآنی آیات کے اندر انشاءاللہ ملتا جائے گا۔ صرف نشاندہی ہے ان آیات میں۔ آیات 30 سے 39 آدم علیہ السلام کی تخلیق، آدم علیہ السلام کو مادی علم کا دیا جانا، فرشتوں کے مسجود بننا، فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور پھر شیطان کا سجدہ نہ کرنا، اور یہ ساری باتیں ان میں وہ چیز بالکل واضح کر دی گئی ہے کہ ایک انسانی روش کیا ہے اور شیطانی روش کیا ہے۔ انسان اپنی غلطی پر اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت و مغفرت پھر اسے ڈھانپ لیتی ہے، لیکن شیطان ایسا نہیں کرتا، وہ اپنی غلطی پر مصر رہتا ہے اور وہی غلطی کیے چلا جاتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بڑی اہم آیات ہیں سورۃ البقرہ کی، آیت نمبر 2 سے لے کے 39 تک بڑی اہم آیات ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بنیادی مضمون ہے قرآن کا۔ آیت 40 سے لے کر 103 تک بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ایک طویل سلسلہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ درمیان میں ہدایات کا نور بھی موجود ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے جو اس وقت موجود تھے جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا، ان آیات کا نزول ہو رہا تھا۔ بنی اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ کے 12 بیٹوں سے، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، آپ کے 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ ان آیات میں یہ چیز وعدہ کر دی گئی ہے، کیوں انہیں پہلے مخاطب کیا گیا، کہ یہ لوگ اس وقت اپنے آپ کو ایمان والا کہتے تھے، توریت پر ایمان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، جیسے ہم قرآن پر، غیب کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ان آیات میں ان کے اہل علم کا رویہ، ان کے عام لوگوں کا رویہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے،
کہیں ماضی کے واقعات سامنے لائے ہیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سامنے رکھے گئے ہیں، کبھی ماضی میں کوئی واقعہ ہونے والا وہ سامنے رکھا گیا ہے، اور ان سب کو سامنے رکھ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ تم جو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہو، تمہاری روش کیا ایمان کے مطابق ہے؟ یہ عقل سے سوچنے والی بات ہے. اللہ نے اس طرح قرآن میں نہیں کہا، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیا تمہاری روش اس قرآن کے مطابق ہے؟ اس میں بڑی رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں. وہ یہاں سے اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح روش کیا ہے اور غلط روش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے ان آیات میں. آیت نمبر 104 قرآن کریم میں پہلا خطاب ہے جو ایمان والوں سے کیا گیا. آیت 105 سے 123 تک. پھر ویسے ہی آیات کا سلسلہ ہے جیسے کہ اوپر گزر چکا. آیت نمبر 40 سے لے کر کے 40 سے لے کر کے آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 103 تک. آیت 105 سے لے کے 123 تک. اس میں فرق اتنا ہے کہ درمیان میں مشرکوں کا بھی ذکر آتا ہے، دوسرے اہل کتاب کا بھی ذکر آتا ہے. دوسرے اہل کتاب اس وقت انجیل کے ماننے والے نصارہ تھے. آیت نمبر 124 سے لے کر آیت نمبر 141 تک، جہاں پہلا جز مکمل ہوتا ہے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے بتایا ہے پوری ان آیات میں یہاں پر کہ یہ لوگ تھے کون، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی، ان کا ایمان کس بات پر تھا، زندگی کی روش ان کی کیا تھی. خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر اسی میں ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. پھر ان کی دعا ہے یا اللہ اسے قبول فرما. پھر ابراہیم علیہ السلام کے یہ امتحانات کا ذکر ہے کہ اللہ نے ان سے امتحان لیے، کئی امتحانات، کئی باتوں میں انہیں آزمایا. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی اطاعت سے ایک ذرا بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی عین مرضی کے مطابق ان باتوں میں اپنے آپ کو پورا کیا. اللہ نے کہا کہ اسلام قبول کرو، انہوں نے کہا ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ ہے. اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے آگے جھکا دینا. احکامات کہنا تو ذرا درست نہیں ہے، ہدایات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا. یہ ان آیات میں یہ سارا کچھ ہے. 2 بار یہ بات کہی گئی کہ جو ان کے اعمال تھے جو گزر گئے وہ تو ان کے اعمال تھے. تمہارا معاملہ یہ کہ تم جو کرو گے وہ تمہارے اعمال ہیں. ان کے اعمال کا بدلہ انہیں وہ ملنا ہے جو انہوں نے کیا. تمہارے لیے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے. یہ آیات خصوصی طور پر اس کے لیے میں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ وہ انگریزی کا محاورہ ہے، کسی کی پٹائی اسی کی چھڑی سے کرنا. یہ حقیقت ہے. کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو یہود تسلیم کرتے ہیں، نصارہ تسلیم کرتے ہیں. مکے کے لوگ قریش اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہتے تھے، اور پورا عرب جو حج اور عمرے کے لیے آیا کرتا وہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر کہا کرتا تھا. تو یہ ملت ابراہیمی تھی کیا اور ہے کیا؟
اور تم لوگ کیا ہو. یہ ہے وہ بات جو ان آیات میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہاں سے جو لوگ قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم اور آپ، ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ایسا ہی ہے کہ اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، تم بھی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم ہو کیا. ہاں، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ، صرف اشارتاً ذکر ہے. چند آیات میں آپ کو سناتا ہوں سورۃ النحل کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. ابراہیم علیہ السلام بذات خود ایک امت تھے. آپ جانتے ہیں امت تو سب کو، تمام انسانوں کو ملا کے کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے. کیسی امت؟ قانتا للہ، اللہ کے لیے، اللہ کے حضور پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے والے. حنیفہ، عملاً ان کے تمام اعمال بالکل ون ڈائریکشنل تھے، یعنی اللہ کی ہی اطاعت میں تھے. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے. مشرکانہ کوئی عمل ان سے وابستہ نہیں تھا. آپ نے دیکھ لیا کہ بنی اسرائیل، ان کا مشرکانہ عمل یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی چلاتے، اللہ کی کتاب کو ایک طرف رکھ کر کے ایسا جیسے کہ وہ انہیں معلوم ہی نہیں، اپنی مرضی چلاتے. کون؟ ظاہر ہے ان کے اہل علم ہی ایسا کر سکتے ہیں. عام لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ نے وہی بتایا ہے ان آیات میں جن کا ذکر میں نے کیا 40 سے لے کے 103 تک، یعنی کہ وہ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا بیٹھے، اللہ کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر لیا. اور پھر ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے رہبانیت اختیار کی، اور وہ بھی جو کہ جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا، یعنی دنیا سے کٹ گئے. رہبانیت کیا تھی؟ دنیا سے بالکل تعلقات منقطع کر لینا. جیسے کہ ہندوؤں کے ہندو مت کے اندر ہی موجود ہے کہ کہاں بھائی ہمالیہ کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے اور وہاں پر جا کے جو بھی ہے بھگوان کا نام جپ رہے ہیں. دنیا کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل منقطع کر لیا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. وہ پھر مشرکین مکہ جو بت کے پجاری بنے ہوئے تھے، لات عزا پتہ نہیں کتنے ان کے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، تو یہ سب شرک میں مبتلا تھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. وہ اللہ کے انعام کا شکر ادا کرنے والے تھے. اللہ کا انعام ہدایت ہے، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. وہ اس کے شکر گزار، شاکرا لانعمہ، جو انعام انہیں کیا گیا، جو اللہ کی طرف سے انہیں انعام عطا کیا گیا، اس کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے انہیں چن لیا اور انہیں ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین عطا فرمایا. یہ وہی بات ہے جو
ہمیں دعا سکھائی گئی، قرآن میں آئے گی، آگے دوسرے پارے میں آئے گی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حسنہ عطا فرمایا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالح لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہ آخرت کا حسنہ ہے، یہ آخرت کی بھلائی ہے، آخرت میں یہی بھلائی ہے۔ ظاہر ہے اس بھلائی کا مطلب جنت ہے۔ اب اگلی آیت نوٹ کریں، ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے وحی کی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف۔ قرآن الیکا کہہ رہا ہے تم پر، چونکہ پہلے مخاطب اللہ کے نبی ہیں، آپ ہی پر وحی کی گئی، اس لیے میں نے اے نبی کا لفظ لگا دیا۔ کس بات کی وحی کی گئی؟ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ پیروی کرو ملت ابراہیمی کا، کیسے؟ حنیفہ، ایک سو ہو کر، یونی ڈائریکشنل ہو کر، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ملت جس پر ہم لوگ ہیں، یہ ملت ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں نے سب کے سب اسی ملت پہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی ملت پہ ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والے ہم اور آپ، ہمارے لیے بھی یہی ملت ہے۔ اور اس ملت کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اب میں نے کہا کہ یہ آپ سے عرض کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہمارے لیے بھی ایک بیٹنگ بائی دا سیم اسٹک بائی آور اون اسٹک ہے کہ اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اگر تم شرک میں مبتلا ہو، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اس جگہ سے ہمیں دعا کرنے پر اولاد ملے گی، اس جگہ دعا کرنے سے ہمیں ہماری مصیبت دور ہو جائے گی، اس جگہ دعا کرنے سے ہماری دنیاوی ضروریات پوری ہو جائیں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمیں ملنا ہے وہ دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایک ایمان والا اسی بات پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ اس کی ایک خوبصورت مثال کسی کی دی ہوئی میں آپ کو دوں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ماچس بھی ہو اور سوکھا پتا بھی موجود ہو، اور ہمارے لیے ماچس کو رگڑ کے آگ لگانا سوکھے پتے میں بڑا آسان ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ آگ ہم لگا نہیں سکتے اگر اللہ کی مشیت نہ ہو۔ مکمل توکل اللہ پر کرنا، کوئی کام اپنے پورا نہیں ہو نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر جو قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ پر ہدایات ملیں گی، ملتی چلی جائیں گی، ہر چیز، کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نہ رکھی ہو۔ ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جو شخص اپنی زندگی گزارے گا اور ایک سو ہو کر کے صرف اللہ ہی کی اطاعت و بندگی کرے گا، اطاعت و فرما برداری کرے گا، صرف اور صرف اللہ ہی کی۔ دوسرے لفظوں میں اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے، ایک سو ہو کر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ آپ نے جس طرح اپنی حیات طیبہ میں اللہ کے احکام کی پیروی کی، اسی طرح پیروی کرے گا، تو پھر اس کے لیے آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا۔ یہ تھی وہ آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی تھیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 142 جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی بار یہ میں نے جیسا میں نے کہا اسٹاک ٹیکنگ
وہ میں نے کی ہے تاکہ ذہن میں ہمارے بھی آ جائے، تازہ رہے کہ ہم نے پہلے جز میں کیا پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ سب کو عطا فرمائے۔ قرآن کو بالکل نہ چھوڑیں، اس لیے کہ غیب پر ایمان ہمارے لیے متقی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، جتنی استطاعت ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے اس کے مطابق، اور نماز قائم کرتے رہیں، اس میں کوتاہی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر رکھیں، اس لیے کہ اس کے بغیر صحیح طریقے سے نماز قائم ہو ہی نہیں سکتی، اور آخرت پر کو شک و شبہ سے بالکل بالا کر دیں، آخرت آ کے رہنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔